أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين حمد اس رب ذوالجلال کے لیے جس کی صفات آسمان کے ستاروں، بارش کے قطروں، درختوں کے پتوں، صحرا کی ریت اور زمین سے لے کر آسمان تک ذرات سے بھرے ہوئے اس خلا سے بڑھ کر ہے، اور نعت ان کے لیے جو انبیاء علیہ السلام کے آقا، اہل ایمان کے راہبر و رہنما اور بارگاہ خداوندی کے معزز ہیں، اور انہی پر لاکھوں اور کروڑوں درود جن کی توفیل مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ یہ محفل پاک جس کی روحانی سرپرستی منبع علم و عرفان پیری طریقت راہبر شریعت حضور والا شان جناب خان بابا مولا سرکار فرما رہے ہیں، اور اس محفل پاک کی صدارت خاموشی سے میرے بھائی، خاموشی سے پیر طریقت راہبر شریعت فخر السادات فرد خاندان نبوت جناب پیر سید لال حسین شاہ صاحب دربار عالیہ بانڈا نبی شریف وہ فرما رہے ہیں، اور اس محفل کی سرپرستی پیکر و اخلاص و محبت جناب جاوید خان جدود صاحب فرما رہے ہیں، اور اس محفل کی رونق زینت القرہ حافظ و قاری تنویر احمد نقشبندی صاحب ہیں۔ میرے یہاں سٹیج پہ آنے سے پہلے محترم خالد خان صاحب نے مجھے ایک جملہ کہا اور بڑا پیارا کہ حافظ صاحب ٹائم کم ہے، بس آپ نے دریا کو لوٹے کے اندر کوزے کے اندر بند کرنا ہے۔ تو یہ محترم ہمارے میں ان کی بات کو مد نظر رکھ کر اپنی بات کو آگے شروع کرتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والے ہیں اور جن کی نسبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت عطا فرمائی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے دریا میں ڈوب کر اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں، رب تعالیٰ ان کے لیے فرماتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں اس دنیا کے اندر نہ کسی چیز کا خوف ہے اور نہ ہی کسی چیز کا حزن ہے۔ مولا پت بابا جی سرکار ساری زندگی اللہ جل مجدہو کے نام کو جباتے رہتے، رب ذوالجلال کے نام کو بلند کرتے رہتے، اس مالک الملک کے نام کی صدائیں لگاتے رہتے، اور آج کئی صدیاں بیت جانے کے بعد بھی
اللہ نے ان کے در کو ایک زندہ کرامت بنا دیا ہے۔ سامعین کرام، جو لوگ ان خانقاہوں کے ساتھ وابستہ ہیں، جن کی نسبت ان خانقاہوں کے ساتھ ہے، ان کی مثال اس طرح کتابوں کے اندر ملتی ہے کہ جس طرح ایک کیاری کے اندر لگے پھولوں کو مالی پانی دینے کے لیے جاتا ہے، انہیں پانی دیتا رہتا ہے، اور اس کیاری کے اندر جو چھوٹے موٹے گھاس پھوس کے پودے اگتے ہیں انہیں بھی پانی لگتا رہتا ہے۔ ان اللہ والوں کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہر وقت چھما چھم برستی رہتی ہیں، اور مجھ جیسے اور آپ جیسے گناہگار جب ان کے قرب میں آتے ہیں، ان کے قریب آتے ہیں، تو جو رحمتیں اللہ عز و جل کی ان کے اوپر برستی ہیں، وہ رحمتیں ساتھ مجھ جیسے اور آپ جیسے لوگوں کے اوپر بھی برستی ہیں، اور ہماری بیٹریاں بھی چارج ہوتی جاتی ہیں، اور یہ پھر چارجنگ جب ختم ہوتی ہے پھر خانقاہوں کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے۔ یہ خانقاہیں جو ہمیں جنگلوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر، نہروں کے قریب، دریاؤں کے قریب، سمندروں کے قریب، بیابانوں کے اندر ملتی ہیں، یہ خانقاہیں ایسے نہیں ہیں۔ ان خانقاہوں کا تعلق گنبد خضرا کے ساتھ ہے، اور اگر اس چیز کے اوپر کوئی اعتراض کرے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، تو ہمارے ہاتھوں کے اندر آج موبائل پکڑے ہوئے ہیں، ان کا بھی ایک پاور ہاؤس ہے، وہاں سے سگنل آگے تک پہنچتے ہیں، پھر آگے موبائل آن ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت کے اندر یہ جو موبائل سسٹم بنا ہے، یہ سارا اس روحانی نظام سے بنا ہے۔ اس روحانی نظام کا پاور ہاؤس گنبد خضرا ہے، مدینہ شریف ہے، اور اس سے ان خانقاہوں کو خیرات تقسیم ہوتی ہے۔ پھر مجھ جیسے اور آپ جیسے لوگ جب ان خانقاہوں کے ساتھ آ کے جڑتے ہیں، جب اپنا تعلق، جب اپنا رابطہ ان کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور مکمل طور پر جب اپنے آپ کو ان کے ہاتھ میں دے کر اپنی زندگی ان کے فرمان کے مطابق گزارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اوپر راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان کے اوپر برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کا ایک واقعہ یاد رکھیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس پائے کے عالم گزرے ہیں کہ انہیں آج بھی کسی فقہ کا شخص ان کے اوپر اختلاف نہیں کرتا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اپنی ابتدائی ساری زندگی مدینہ شریف میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے سامنے بیٹھ کر درس و تدریس کے اندر گزاری، اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کا سچا پیغام دیا، سنایا، یہاں تک کہ جب وہ اپنی ان کتب کو پائے تکمیل تک پہنچا چکے، رات کے وقت جب آپ سوئے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں خواب کے اندر آئے، حکم فرمایا کہ اے شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدینہ طیبہ کو چھوڑ دو۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کو اتنی محبت تھی مدینہ شریف سے کہ وہ دن کو بیٹھ کر گنبد خضرا کے سامنے درس قرآن دیتے، درس حدیث دیتے، اور رات کے وقت وہ مدینہ کی گلیوں میں گھومتے رہتے، اور اتنی محبت تھی گنبد خضرا کے ساتھ، جب تک وہ گنبد خضرا کو نہ دیکھتے تب تک انہیں چین نہیں آتا تھا۔ جب خواب میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدینہ شریف کو چھوڑ دو، ہندوستان چلے جاؤ، اور آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، میں کسی قیمت پر مدینہ شریف کو نہیں چھوڑ سکتا، میں سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اپنی جان، مال، اولاد، ہر چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، عزت و آبرو کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے مدینے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ عرض کی، خواب مکمل ہوگی۔ دوسرے دن پھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ پھر سوئے، پھر اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی،
پھر آپ نے فرمایا شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدینہ شریف کو چھوڑ دو اور ہندوستان میں چلے جاؤ۔ پھر آپ نے اسی طرح عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی قیمت پر مدینہ شریف کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ پھر اس کے بعد خواب کا یہ دوسرا حصہ بھی مکمل ہوا۔ تیسرے دن پھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کو حضور علیہ السلام نے خواب میں آ کر یہی پیغام دیا، یہی حکم فرمایا کہ اے شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدینہ شریف کو چھوڑ دو اور ہندوستان میں چلے جاؤ، تمہاری وہاں ضرورت ہے۔ جب آپ نے تیسری مرتبہ ہاتھ جوڑ کر عرض کی، حضور نے فرمایا اے عبدالحق محدث دہلوی تم مدینہ شریف میں رہ کر میرے گنبد خضرا کا دیدار کرتے ہو، جب میرے کہنے کے مطابق تم مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر ہندوستان میں جا کر میری حدیث کا اور رب ذوالجلال کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے دست ہوگے تو میں کملی والا تجھے سامنے آ کر اپنا دیدار کرواؤں گا۔ سامعین کرام، جب یہ بات سنی آپ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، تو آپ نے مدینہ شریف چھوڑ کر ہندوستان میں آگے۔ پھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں جب تمنا کرتا تھا اپنے دل میں، جب بھی دل میں تمنا کرتا تھا کہ حضور کا دیدار نصیب ہو، فرماتے ہیں میں تنہائی میں بیٹھ جاتا وضو کر کے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک کے گدرے پیش کرنے شروع کر دیتا ہوں، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بنسب نفیس آ کر مجھے اپنا دیدار کرواتے اور پھر مجھے شاباش دے کر وہاں سے واپس لوٹتے۔ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے جتنی زندگی ہندوستان کے اندر گزاری قرآن و سننا کا درس دیتا رہا، میں نے جب بھی تمنا کی حضور نے مجھے آ کر ظاہری دیدار کروایا۔ اس کے بعد ان لوگوں کے تعلق کے متعلق یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ ان کا تعلق گنبد خضرا کے ساتھ کتنا قربت والا ہوتا ہے، کتنا قریب ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت امام بصیری علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل حمیم۔ ان کے متعلق آتا ہے جب یہ قصیدہ شریف لکھ چکے، مکمل ہو گیا یہ قصیدہ شریف، یہ فالش کے مریض تھے، جس رات ان کا یہ قصیدہ شریف مکمل ہوا تاجدار کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن رات کو ان کے گھر تشریف فرما ہوئے اور امام بصیری علیہ رحمہ کو فرمایا ہے بصیری اٹھو، جو قصیدہ تم نے لکھا ہے یہ مجھے سناؤ۔ امام بصیری علیہ رحمہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی سکت نہیں ہے کہ میں اٹھ کر آپ کو سناؤں، میں تو فالج کا مریض ہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست رحمت، دست شفقت امام بصیری علیہ رحمہ کے جسم مبارک پر پھیرا، فرمایا بصیری اللہ کا نام لے کر اٹھو، اللہ نے تمہیں شفا عطا کر دی ہے۔ امام بصیری علیہ رحمہ اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر آپ نے مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کل حمیم، حضور کی بارگاہ میں حضور کے سامنے یہ قصیدہ شریف سنایا، آپ کی محبتوں بھرے یہ شعر آپ کے سامنے سنائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے تو اپنی چادر مبارک اتار کر امام بصیری علیہ رحمہ کو تحفے میں دے کے چلے گئے۔ امام بصیری صبح کو اٹھے، وہ امام بصیری جنہیں ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا تھا، جنہیں ہر ہاسپٹل سے لا علاج کر کے ڈاکٹروں نے بھیج دیا تھا کہ امام بصیری تمہاری بیماری کا علاج اب ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی دعا ہمارے پاس نہیں ہے جس سے تمہیں شفا ملے۔ امام بصیری اس حالت میں تھے، حضور کا دست شفقت دست رحمت جب ان کے جسم مبارک پر پھرا، اٹھ کھڑے ہوئے۔ صبح کے وقت جب انہوں نے گلیوں میں چکر لگانا شروع کیا، اپنے گھر کے قرب و جوار میں آنا جانا شروع کیا، لوگوں نے دیکھا وہ حیران ہو گئے، اور ایک میلے کچیلے کپڑوں والا امام بصیری علیہ رحمہ کے راستے میں بیٹھا تھا۔ امام بصیری علیہ رحمہ کو جب دیکھا تو وہ فقیر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا امام بصیری وہ قصیدہ مجھے بھی سناؤ جو رات میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تھا۔ امام بصیری علیہ رحمہ آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا فقیر تمہیں کیا پتا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے رات کو خواب میں دیدار ہوا ہے اور میں نے انہیں قصیدہ پاک سنایا ہے۔ امام بصیری علیہ رحمہ کے سامنے وہ شخص سر جھکا کر کہنے لگا کہ امام بصیری
جس طرح آپ کا تعلق گنبد خضرا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اسی طرح مجھ فقیر کا تعلق بھی گنبد خضرا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جس طرح آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیدار کرایا ہے اور آپ سے قدیر قصیدہ شریف سنا ہے اور آپ کو چادر شریف تحفے میں عطا کی ہے اور آپ کو شفا اللہ کی بارگاہ سے دلوائی ہے، اے امام بصیری، اسی طرح جتنے لوگوں کا اس علاقے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق تھا، وہ سارے لوگ بھی اس محفل کے اندر شریک تھے۔ سامعین کرام، یہ خانقاہیں جہاں جہاں پر بھی ہیں، ان کا مرکز و محور گنبد خضرا ہے۔ انہیں وہاں سے سگنل ملتے ہیں، وہاں سے انہیں فیض ملتا ہے، اور پھر یہ اہل اللہ اس فیض کو آگے تقسیم کرتے ہیں۔ خوش قسمت ہے آپ لوگ جنہیں اللہ نے یہ سعادت عطا کی ہے کہ آپ ان خانقاہوں کے ساتھ ٹچ ہیں، ان خانقاہوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ادب والے لوگوں کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں، اخلاص والے لوگوں کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں، محبت والے لوگوں کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں۔ کم از کم آپ کے عقیدے تو ٹھیک ہیں، کم از کم آپ کا سوچ کا زاویہ تو درست ہے، کم از کم آپ کی محبت سچی اور سچی جگہ ہے۔ یہ محبتیں رنگ لانے والی ہیں، یہ نسبتیں رنگ لانے والی ہیں، یہ نسبتیں تارنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس نسبت کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ اس نسبت کو مضبوط فرمائے اور ان اہل اللہ کی خانقاہوں پہ آ کر ہمیں ادب کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گستاخی اور بے ادبی سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی ان اللہ کے ولیوں کی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جنہوں نے نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ حالات کی تلخی کو دیکھا، نہ کسی اور بات کو دیکھا، اللہ اور اس کے رسول کی یاد کے اندر دن رات شب و روز محو رہے اور اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اپنی رحمتوں کے نزول فرمائے۔ دعا ہے کہ میں نے جو باتیں آپ کے سامنے کی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب آپ کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں خالد خان جدور صاحب کو اور جاوید خان جدور صاحب کو اور ان کے ساتھ جتنے معاون ہیں، جتنے حمایتی ہیں، جتنی ان کی ٹیم ہے جو آج سے پہلے 7 دنوں سے چل رہی ہے، پھر آج کی ساری رات چلے گی، پھر آگے کل دن کی رات چلے گی، اور پھر باہر سے جو مہمان ان کے پاس یہاں پر تشریف فرما ہوئے ہیں، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور یہ جو فقیر کے در کی ڈیوٹیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بدلے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیر و ثواب عطا فرمائے اور ان کی دنیا اور آخرت کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے کامیابی والی قرار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔